پڑھ لینے جڑے سارے پڑھ سکو. لنگر جاری حضور کے در مبارک سے کھا رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں، اور گویا زبان حال سے یہ فرما بھی رہے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو. بولنا پڑے گا، کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سب سے اولا. جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، مل کے پکارو، سب سے سب سے بالا والا ہمارا حضور خود بھی گواہ. تیسری گواہی پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کے صحابہ بھی حضور کے گواہ، اللہ کے فرشتے بھی حضور کے گواہ. اب یہ صرف لفظ پڑھے ہیں، میں روایت چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، آگے چلیں گے. 4 گواہیاں، پوری توجہ. اللہ گواہ، نبی پاک آپ گواہ، فرشتے گواہ، صحابہ گواہ. ویسے صحابہ دی گواہی تے ایک گل صرف آکھاں گا، سلام ہے انہاں گواہاں نوں جڑے نبیاں دے سردار دے گواہ بنے. وہ جو ہے نا بڑا کیس ہوئے نا جی، تے بڑے کیس دا جڑا گواہ ہوندا ہے، وہ دی اہمیت بھی بڑی ہوندی ہے. کمال ہو گئی ہے یہ گل کرنی، ذرا غور کرنا ہے. بڑا کیس تے گواہ وہ دی اہمیت بڑی ہے. ضروری اے وے کیس بڑا تے گواہ مضبوط ہونا چاہیے. کیس بڑا تے گواہ بے داغ ہونا چاہیے. سمجھی میں کی کہنا ہے؟ کیس بڑا تے گواہ بے عیب ہونا چاہیے. اسی واسطے اللہ نے جنہاں نوں گواہی محبوب دی واسطے چنیا، پھر انہاں تے ٹھپا لایا. پہلی صف وچ ہوے یا آخری صف وچ ہوے، جیڑا مدنی دا گواہ تے وفادار صحابی ہے، اساں اعلان کر چھڑے کلم وعد اللہ الحسنی، سارے دے سارے جنتی ہیں. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ مدنی دے گواہ جو ہے. آگے چلیں گے بڑی جلدی کے اندر. نبی پاک سرکار سے اللہ نے بے جان پتھروں سے، نبی پاک سرکار کی گواہی کے لیے اللہ نے بے جان پتھروں سے، بے زبان درختوں سے. روایت پڑھ رہا تھا سنن دارمی میں، حدیث نمبر 16. کینی نمبراں دا زمانہ ہے. حدیث پاویں نہ ہوندی ہوئے تے 16 آگ چھڑے تے بڑا علم ہے. پڑھنا حدیث، نمبر دسیاں تے گل نہیں نہ پڑھنی. یہ تو اپلیکیشن کا کام ہے، تیرا کی کمال ہے. نمبر تے ہون لگے نے، اعراب بھی کوئی نہیں کتاباں دے. تو پڑھ حدیث جرا پڑھ. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حدیث تو پڑھو، وہ لفظ تو تلاوت کرو جو زبان محبوب سے نکلے تھے. نمبر دسیا تے اگاں نمبر دسیا، یہ کیا بات ہے؟ چلو نمبر بھی دسنا تسلی واسطے. سنن دارمی، نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر. ادھر دیکھو، صحابی رسول حضور کے ساتھ ہیں، ایک سفر میں ہیں. فرماتے ایک عرابی سامنے سے آ گیا. تھکے تھے نہیں؟ ایک ذوق نہ کو سبحان اللہ. حضور کریم کے سامنے سے ایک عرابی گزرا تو آپ نے اسے بلا لیا. مفہوم حدیث کا، سرکار نے اسے بلا کے کہا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے الی اہلی، حضور میں اپنے گھر جا رہا. سرکار نے فرمایا حل لک فی خیر، کوئی نیکی دا ارادہ بھی ہے؟ یہ مفہوم بیان کیتا ہے محدثین نے. کوئی چنگا کام کرنا چاہنا ہے، کوئی نیکی کرنا چاہنا ہے؟ حضور کرنا چاہنا، دسو کی کرنی، کیڑی نیکی کرانی میرے کو؟ یہ نیکی دی دعوت دین دا ایک طریقہ ہوتا ہے. تسی بھی کوئی بندہ گلی چ لبے تے آکھو جی ایک تم دعوت دینی ہے جے منو تے، بندہ آندا جی دسو تے صحیح، مننے والی ہوئی تے مننا گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ. تے پھر اسی دعوت پیش کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا مانو گے؟ مانوں گا. مفہوم حدیث کا، سرکار نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. نیکی دا کام ہے کہ من جا اللہ پروردگار ہے تے میں نبیوں دا سردار. گواہی دے، اے گواہی دے، اے نیکی تیرے کو کرانی. بندہ کہنے لگا میں یشہد لکا،
ٹھیک ہے مننا گے گواہی بھی دیاں گے لیکن یہ دسو تہاڈا گواہ کون ہے؟ دیکھو ایڈی بڑی جو گل کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہاں تے گواہ کتے لیاؤ گا؟ کو بندہ کو ہوئے کو گواہ ایسا ہوئے کہ جنہوں میں بھی مننا تسی بھی منو تے وہ گواہی دے چھڑے آ کے تے پھر گل تہاڈی مضبوط ہو جائے گی۔ ہن تہاڈے آکھے تے کلیاں تہاڈے آکھے تے کلمہ پڑھا کہ اس بندے دا سوال کون ہے تہاڈا گواہ؟ بندہ کول کوئی نہیں سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے بس میں ہی سی۔ سرکار کریم نے نا سامنے ایک درخت دیکھیا جڑا ببول دا ککر دا درخت ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاذہ الثمرہ، یہ کیکر کا درخت میرا گواہ ہے، ایک کیکر کا درخت میری گواہی دے گا۔ بس اشارہ کرنا تھا، درخت اپنی جگہ سے ہلا ہے، زمین تخط الارض خطا، زمین کو چیرتا ہوا حضور کے سامنے آیا ہے۔ فاقبلت بین یدی، حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ فشہدت شہادتین، اس نے گواہی دی یا رسول اللہ میں گواہ ہوں اللہ پروردگار ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ ہر شیز کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی معرفت بھی عطا فرمائی ہے اور محبوب کریم کا گواہ بھی بنائے۔ آخری گواہ پیش کر رہا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، روایت حضرت معیقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کا منظر ہے۔ آقا گھر میں تشریف فرما ہے، صحابی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے، جملہ کھڑے ہیں ذوق نہ بولے ہے، وجہہ مثل القمر، میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ایک بندہ آیا یمامہ سے، یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے بندہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اس نے آ کے نا ایک بچہ تھا اس کی گود میں جو اسی دن پیدا ہوا تھا، اس بچے کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں، خوش نصیب تھے وہ بچے جو پہلے دن ہی بارگاہ محبوب میں پہنچتے تھے۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں ذرا غور کرو، بچہ حضور کریم کے دربار میں لایا گیا، اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا گیا تھا، حضور کریم کے سامنے بچہ رکھا جاتا ہے، میرے نبی اس بچے سے کلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من انا، بتاؤ میں کون ہوں، ہے نا؟ آپ جب بچوں کو ملتے ہیں نا، بچہ پاویں نام بولتا ہو تو بندہ آتا جی کیا نام ہے تمہارا، وہ دیکھو نو پوچھی ہے تو کون ہے، لیکن میرے نبی پوچھ رہے ہیں من انا، میں تمہارا نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میں کون ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ سوال فرمایا، صحابی کہتے ہیں اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچہ بول رہا تھا اور پکار رہا تھا انت رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دینا تھی اللہ کے رسول، گواہی دیتی نبی پاک سرکار نو اللہ نے ایشان بخش دی، ایک دن دا بچہ بھی حضور دا گواہ ہے۔ ایک اور بھی نبی سن جنہ دا نام حضرت عیسیٰ، امی دی گود وچ وہ بھی بولے سن، پڑھا قرآن اللہ کا سبحان اللہ پڑھو گے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امی کی گود میں بول رہے ہیں، وہ نبی آپ بول رہے ہیں، سننا یار، وہ نبی آپ بول رہے ہیں، وہ نبی بچپن میں آپ کلام کرتے ہیں، میرے نبی جس بچے پہ نظر فرما دے وہ بچہ بھی کلام فرماتا ہے، سب سے اولا پڑھ لو، سب سے بالا ہمارا
بالا اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ گزارش یہ کرنی ہے، ہم بھی جس نبی کے غلام ہیں، اچھا ہم جن کے غلام ہیں، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور ہمارے نبی کا دین بھی سب سے اعلیٰ۔ اس دین کو اپنائے گا کون؟ اس دین پہ عمل کرے گا کون؟ ہم نے کرنا ہے نا، مسلمانوں نے کرنا ہے۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو پھر صرف ماننا ہی اسی کا نام محبت ہے۔ محبت بڑی ہے پر بات ایک نہیں ماننی۔ ایک دن میں 5 حکم ہو، بندہ ایک بھی نہ مانے۔ نبی پاک کی ساری زندگی ہمارے لیے ہے، 63 سال ہمارے لیے، ہر مہینہ ہمارے لیے، ہر سال امت ہے، ہر لمحہ امت ہے۔ امت کے پاس ایک دن بھی ایسا نہ ہو جو صرف ویسے گزارا ہو جیسے حضور نے حکم دیا ہے ہمارے پاس ایک دن، صرف ایک دن بھی ایسا ہے ہمارے پاس شاید نہ ہو جو ہم پیش کر سکیں کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ پورا دن ویسے ہی گزارا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ نہیں ہوگا، بڑھنا ہوگا عمل کی طرف، سستی بہت ہو گئی۔ آئیے اس محفل میلاد میں عہد کریں، ہم حضور کے حکموں پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی حکم ہو، حکم سرکار کا نماز ہو تو بھی حاضر ہے، حکم سرکار کا سنتوں پر عمل ہو تو بھی حاضر ہے، حکم سرکار کا یہ ہو داڑھی کو معاف کر دیو تو پھر بھی حاضر ہے۔ نبی پاک کے لفظ فرمائے نے معاف کر دیو، ایڈا سونا لفظ ہے، انہوں معاف کر دے تو پھر کرو نا معاف یار، کون کرے گا؟ چھڑ دے۔ بڑے بڑے دوست مسکرا بھی رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ لوگوں کا نا ایک بہانہ ہے، اس سنت سے دور ہونے کا ایک بہانہ ہے، وہ جی میرے کام بڑے خراب ہیں تے گندے کام کرنا تے اس واسطے نہیں، تے نہ کرو، گندے کام نہ کرو، برے کام نہ کرو، اس کا خیال کرو، انہوں نے رکھی ہیں ان کو بھی چاہیے خیال کریں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نہیں میرے کام اچھے نہیں کچھ نہیں، اگر ایک کام اچھا نہیں تو کوئی اچھا کرنا بھی نہیں۔ خاص طور پہ ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں، چٹے ہو گئے جو ہنکی پہ کرتے ہیں، سفید بالوں سے میرا رب بھی حیا فرماتا ہے، تو اگر رہنے نہیں دے رہے آپ، چھوڑنے کی تو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ دنیا میں؟ یہ اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، سفید بال اللہ کے قاصد ہے، تیاری کاری، ان قاصدوں کو چھوڑنا ہی کوئی نہیں آپ نے، ان سے خوف زدہ ہونا یا ان کی تبلیغ کو سننا یا ان کی طرف سے تنظیر انذار کو قبول کرنا، یہ تو دور ہم جان نہیں دے رہنے دے نہیں بھائی۔ حضور کی سنت ہم نہیں رکھیں گے تو سکھ رکھیں گے؟ بتاؤ، حضور کی سنتوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہندو کریں گے، عیسائی یہودی کس کو کہیں کس کو؟ آپ کہیں گے زور دے رہا ہے، زور اس لیے دے رہا ہوں ہمارا ظاہر حضور کی سنت پر چل پڑا نا ظاہر، تو مجھے امید ہے اللہ باطن بھی ستھرا کر ہی دے گا۔ ظاہر تو سنبھالو، جو ہوتا ہے وہ تو کرو۔ دو گزارشات، اور تیسری اور اہم گزارش جو ہر جگہ کرتا ہوں میں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ یہاں بھی ادارہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ روز افزوں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، بچوں کو دین پڑھائیں۔ دین پڑھانے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ ضروری ہے کہ پورے ہی عالم بنا دیں، وہ تو توفیق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ کئی بندے کوشش بھی کرتے ہیں نہیں بن پاتے، یہ توفیق اور نصیب ہے۔ لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا اتنے جوگا کر جاؤ اپنے بچوں کو کہ جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا سکے۔ کوئی بندے نا ایک خیال ہوتا ہے اولاد کا مقصد انہاں دے ذہن دے وچ یہ ہوتا ہے جی بڑے ہون گے کمان گے تے سانو بھی کھوان گے، جھوٹی گل۔ کھانا وہ ہے جو مقدرہ ہے، مقدر نصیب میں نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے بھائی۔ اور اگر یہ ارادہ کر لیا ہے اولاد سے کہ اللہ نے اولاد دی ہے یہ ہمارا سہارا ہے تو بھی غلط ہے۔ سہارا میرا رب بھی بنتا ہے، وہ جس کو بنا دے بکری بات ہے، مگر اصل سہارا اسی کا ذات۔ اس لیے یہ نیت نہ کریں کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا، ایک نیت کریں ہم دنیا سے چلے جائیں، ان کو ایسی روشنی دے کے جائیں اپنے بچوں کو کہ یہ چلتے پھرتے دعا نہ بھی کریں تو ان کے اعمال سے ہمیں ثواب ملتا رہے۔
کیا خیال ہے ایک بچہ، ایک والد اپنے بچے کو قرآن پڑھا جائے، دین سکھا جائے، اب جب جب وہ دین پر عمل کرے گا، جب جب قرآن پڑھے گا، دعا پاویں نہ کرے، فاتحہ پاویں نہ پڑھے ابا جی واسطے، وہ آٹومیٹک ثواب انہاں دی قبر چ انہاں نوں صدقہ جاریہ ہے نا۔ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ اچھی نیک تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ذرا کمپیریزن کریں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسکولوں کے طلبہ، ایک ہے مدارس کے طلبہ، تعداد میں فرق دیکھیں، لون بھی نہیں، نمک دی برابر بھی انہیں تھوڑے۔ تے دوجی گل، جڑے بچیاں نوں قرآن اسی پڑھانے ہیں نا مسجداں وچ، تسی آپ گواہ ہو اس گل دے، کنی کو دیر پڑھتے ہیں قرآن؟ اسکول کتنی دیر پڑھتے ہیں، قرآن کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ ٹائم دیکھو، آدھا گھنٹہ مسجد میں آئے، قاری صاحب کے سامنے 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، ان آدھے گھنٹے چ پڑھانا ہے۔ ایک بچے کے حصے میں کتنا وقت آیا؟ 30 ہوں تو 1 منٹ، زیادہ ہوں تو 1 منٹ تو بھی انجے گل ہے۔ ایمان نہ دسو، سکول دی تعلیم 6 گھنٹے، پھر اس تو بعد ٹیوشن سینٹر 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 مختلف، تے ادھر 1 منٹ کی بنانا کی ایسا بچیاں نو جنہ کو دینا ہے نا دین نو ٹائم، انہیں اونا کو حاصل ہونا ہے۔ پھر انجے ہی ہونا ہے کہ پسا دنیا تو جانا ہے تو انہوں دعا منگن دا وڑ بھی کوئی نہیں ہونا۔ انہوں نے آکھنا ہے کہ کفن بھی کوئی ہوری پا جائے تے نوا بھی ابھی اور کوئی ہوری جائے، حالانکہ حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے اولاد کا کرنا۔ بندہ جب غسل دیتے ہیں بندوں کو تو راز بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر، یہ راز کی بات ہے۔ حق بنتا ہے اولاد کا کہ اپنے والد کو وہ غسل دے تاکہ اس کا کوئی راز کھل بھی جائے تو اولاد والد صاحب کی پردہ دری نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں تب ہے نا جب ان کو پڑھایا ہوگا، نہیں ان کو سکھایا ہوگا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، حضرت مولا علی شیر خسیہ دے نام، حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چ ایک کیس پیش کیتا گیا۔ 2 بندے سن، مائی تے بابا۔ بابا جی تے مائی جی کہن لگے جی ساڈے پتر نے سانو ماریا سوٹیاں دے نال، ڈنڈیاں نال مارے ہیں، انہوں بلاؤ تے سمجھاؤ۔ مولا علی پاک جلال میں آئے، بندے کو بلایا، تینوں شرم نہیں ہوندی تو مارے اپنے والدین نوں؟ انہیں آکھیا جی میں 4 سال دا یا 5 سال دا ساں، ابا جی ہوراں نے تے اما جی ہوراں نے مینوں دتیاں نے بھیڈاں یا بکریاں، تے ایک دیتا ہے مینوں ڈنڈا ہاتھ وچ چگان واسطے، تے مینوں انہاں نے ایک گور سکھایا ہے جڑے ویلے 2 ڈنگر 2 جانور آپس وچ لڑ پین نا تے 2 ڈانگاں اینوں مار 2 اینوں مار تے لڑائی چھٹ جائے گی۔ تے میں گھر آیا تے ویکھیا اما ہورے تے ابے ہورے لڑدے سن پے، تے میں بس اینا ہی کیتا ہے جڑا سکھایا نے اور یہ عمل کیتا ہے، میں انہاں دی لڑائی چھڑا دیتی ہے، اور تے میرا کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت علی پاک جلال میں آئے، آپ نے اس بچے کو چھوڑ دیا جوان کو، میں جب جاؤ تو، اور اس ماں اور باپ دونوں کو قید میں ڈال دیا ایک وقت تک کہ تمہارا قصور ہے، اس کو کیوں دین نہیں سکھایا؟ اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ والدین کا بھی کوئی حق ہے۔ آج کے جوان کو نہیں پتا والد کی عزت کیسے کرنی ہے، حالانکہ سرکار کریم علیہ السلام نے جو تعظیم سکھائی ہے نا وہ بڑی تعظیم ہے۔ فرمایا لا تجلس قبلہ، ابا جی سے پہلے بیٹھنا نہیں، کھڑے رہو، ابا جی بیٹھیں گے تو تم میں بیٹھنا، ولا تمش اماما، اپنے ابو کے آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ اتنا احترام سے، یعنی جیسے آپ اپنے مرشد کا احترام کرتے ہیں نا ویسے والد صاحب کا بھی احترام کرنا ہے، ویسے امی کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصریہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ ابا جی بابا فرید ہونا تو پھر ہی ادب کرنا ہے، ابا ابا ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کا احترام نہیں ہے، ادب نہیں ہے، ان کا دل آپ سے راضی نہیں ہے تو ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔